بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، بہت سے لوگوں کا کسی بات پر متفق ہو جانا، ایک رائے ہو جانے کا نام اتفاق ہے. جب ایک رائے ہو کر لوگ کسی کام میں لگ جاتے ہیں تو ان میں اتفاق کی علامت پائی جاتی ہے. باہمی میل جول سے جو کام ہوتا ہے سب سے بہتر ہوتا ہے. اتفاق میں بہت بڑی طاقت ہے. دنیا کا کوئی نظام اس کے بغیر نہیں چل سکتا. پانی کا ایک قطرہ ہماری نظر میں کوئی ہستی نہیں رکھتا، لیکن قطروں کے مجموعے سے بنے ہوئے دریا جب زور و شور سے بہتے ہیں تو اپنے دونوں کناروں کو توڑ ڈالتے ہیں، جہاز اور کشتیوں کو تباہ کر ڈالتے ہیں، بستیاں ویران کر ڈالتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. ناریل کی چھال سے ہم کسی جانور کو نہیں باندھ سکتے، لیکن جب بہت سی چھالوں کو اکٹھا کر کے ہم رسی بنا لیتے ہیں تو بڑے بڑے جانور کو اس سے باندھ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں. حیوانات کو دیکھیں، چونٹی کتنی حقیر اور نحیف پیکر جانور ہے. جب کسی کام میں لگ جاتی ہے تو انہیں ضرور پورا کر لیتی ہے، کیونکہ وہ تنہا کوئی کام انجام نہیں دیتی. کسی بھی ضرورت کے لیے ان کا باہمی تعاون، آپس کا میل ضرور ہوتا ہے. انفرادی طور پر وہ ایک تنکا بھی نہیں اٹھا سکتی، لیکن جب ہزاروں چونٹیاں مل جاتی ہیں تو بڑے بڑے زہریلے سانپ کو بھی مار ڈالتی ہیں. تنہا اور اکیلا آدمی جس کام کو انجام نہیں دے سکتا وہ 10-20 آدمیوں کے اتفاق سے یقیناً پورا ہو جاتا ہے. محترم حضرات، تاریخ شاہد ہے کہ قوموں کی ترقی اور تنزلی، خوشحالی اور بدحالی کے حصول میں اتحاد و اتفاق، آپسی اختلاف اور انتشار کلیدی رول ادا کرتا ہے. آج کے دور میں مسلمان جس قدر ذلیل و خوار اور رسوا ہیں شاید اس سے پہلے کسی زمانے میں رہے ہوں. جتنا کمزور آج کا مسلمان ہے شاید ہی اتنا کمزور کبھی رہا ہو. یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کی بین الاقوامی طور پر کوئی اہمیت نہیں ہے. دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں پر مسلط ہیں. ہر جگہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے. ان کی عزت و ناموس محفوظ نہیں ہے. ان کے املاک اور جائیداد تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں. بہت سارے ممالک میں انہیں تہ تیغ کیا جا رہا ہے، جن میں قابل ذکر فلسطین، حلب، میانمار وغیرہ ہے. ہمارے اس وطن میں بھی مسلمانوں کو مختلف اوقات سے مختلف طریقے سے ہراساں اور پریشان کیا جا رہا ہے. کبھی شریعت میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کبھی گائے کے نام پر معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کبھی اسلامی قلعے، مدارس اور مساجد کی طرف انگشت نمائی کی جاتی ہے. کبھی حجاب کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی حلال و حرام کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے. کبھی مسجدوں میں اپنے بتوں کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور وہاں مندر بنانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے. تو بزرگوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر ہماری ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے؟ ہمیں ہر طرف سے دبانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے گناہوں کے باوجود بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے.
ہر قسم کی ثروت اور دولت سے نوازا ہے۔ پیٹرول کا ایک بہت بڑی مقدار، وافر مقدار مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بھی 1 ارب سے زیادہ ہے۔ 60 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، ان کا محل خوبی بہت اہم ہے، پھر بھی مسلمان اتنا بے بس، مجبور، کمزور، ذلیل کیوں ہیں؟ ان کے خون کی قیمت پانی سے بھی ارزاں کیوں ہے؟ بزرگوں، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر ان میں سب سے اہم اور اصل وجہ آپسی اختلاف و انتشار اور تفرقہ بازی ہے۔ یہی وہ بیماری ہے جس نے آج مسلمانوں کو مفلوج کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج اغیار ہم پر غالب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اسلاف سے اتحاد و اتفاق اور باہمی یکجہتی کی جو میراث ملی تھی، ہم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس کے برعکس آج دوسری قومیں متحد اور متفق ہو کر اپنے جائز اور ناجائز مقاصد کے حصول میں کوششیں کر رہی ہیں، جبکہ قرآن کریم نے ہمیں زمانے نزول سے ہی یہ سکھا دیا تھا، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، یعنی اپنے طاقت کے ذریعے تم اپنے اور اللہ کے دشمن کو خائف کر سکتے ہو۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کو متعدد بار اس بات کی تلقین کی گئی کہ آپسی اختلاف کو ختم کر کے متحد اور متفق ہو جاؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ مفسرین کے نزدیک حبل اللہ سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، لہذا امت محمدیہ کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کی شکل میں اتحاد و اتفاق کی 2 مضبوط بنیادیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اختلاف اور باہمی انتشار کی مذمت کرتے ہوئے اسے بدترین عذاب قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض۔ اے نبی بتا دیجئے کہ اللہ قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب مسلط کر دے، یا تمہیں فرقوں میں بانٹ کر ایک فرقے کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شیعان سے مراد امت مسلمیہ کا تفرقہ پھیلانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو ایسے لوگوں سے لا تعلقی کا حکم دیا جو آپس میں اختلاف ایجاد کرتے ہیں اور اس پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے، ان سے آپ کا کوئی سروکار نہیں۔ اللہ نے آپسی اختلاف و انتشار اور فخر و غرور کو مشرکوں کا شیوا قرار دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، آپ ان مشرکین میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا، گروہوں میں بڑھ گئے۔ بزرگوں، جب انسان اتحاد و اتفاق کو چھوڑ کر گروہوں اور ٹولیوں میں بڑھ جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، کس طرح سے انہیں اس کا نتیجہ ملتا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے لوگوں آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم لوگ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مزید فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو فرقے میں بڑھ گئے اور روشن دلائل آ جانے کے باوجود آپس میں اختلاف کرنے لگے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اہل ایمان کے درمیان اتحاد و اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے متعدد ارشادات وارد ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترى المؤمن فی تراحمهم وتودئهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مومنوں کی مثال ایک دوسرے سے رحم کرنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے میں ایک جسم کے مانند ہے۔ جب جسم میں سے کوئی ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم اس کے لیے درد اور بخار کے ساتھ رات جاگتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کے مانند ہے جس کا بعض کا بعض سے تقویت حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلامی جماعت سے کنارہ کشی کرنے والوں کو وعید سناتے ہوئے فرمایا من فارق الجماعت فقد مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص جماعت سے الگ ہو اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی ہو تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ محترم حضرات، اتحاد ملت کے لیے چند اوصاف مطلوب ہیں جن پر عمل کیے بغیر امت اپنے مقصد میں کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتی۔ وہ مطلوبہ اوصاف یہ ہیں کہ ہم شخصی اور گروہی اور مسلکی عصبیت سے اجتناب کریں، اپنے اور غیروں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، الزام تراشی، طعن و تشنیع سے مکمل اجتناب کریں، اختلافی امور میں سختی کے بجائے نرمی کا معاملہ کریں، بحث و مباحثہ میں احسن طریقہ اختیار کریں۔ محترم حضرات، اتحاد و اتفاق کے سلسلے میں یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ ہم سب کا یقین ہے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا، اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا وہی سچ ہے، اسی پر عمل کر کے ایک بار ہماری یہ امت سرخرو اور کامیاب ہو سکتی ہے اور اپنی کھوئی ہوئی عظمت، شہرت، عزت اور ساکھ کو دوبارہ بحال کر سکتی ہے۔ اگر ہم اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیں تو ذلت و رسوائی اور بزدلی ہماری اس قوم کی مقدر بن جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں بیدار ہونا ہوگا۔ جب ہم بیدار ہوں گے تو پھر پوری قوم بیدار ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ شاعر نے اس کی عجیب ترجمانی کی ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے اپنے آپ حالت بدلنے کا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اتحاد و اتفاق سے رہنے، ایک دوسرے سے محبت اور مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔